اب کتاب شروع ہو رہی ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے اندر طریقہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ ترجمہ نہیں ہوگا، بس اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ کو آتا ہی ہے، اگر کسی کو نہ آتا ہو تو یہاں آ کر میرے سے پوچھ لے بس، ورنہ اس میں باقاعدہ کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، کوئی بس متن کی تشریح ہوگی جس کے اندر اعانت تدریب الراوی کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ دیکھو سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے۔ اس کی تین وجہ ہیں۔ نمبر ایک، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ لکھی، اور قرآن شریف سو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا نہیں؟ ارے بھائی ہے یا نہیں معلوم ہے نا۔ نمبر دو، حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، اور وہ حدیث جو مشہور و معروف ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع، مشہور و معروف حدیث ہے۔ تیسری وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک، آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد اپنے زمانے کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط بھی تحریر فرمائے تھے اور ان کے پاس بھجوائے تھے۔ ان سب خطوط میں بسم اللہ شروع میں لکھی ہوئی ہے، جو خط کی ایک سنت ہے۔ جب آدمی خط لکھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھے، لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ یہ تو اس کی تشریح ہو گئی بس، اور آپ بسم اللہ کا ترجمہ ہو تو آپ سب کو آتا ہی ہے ماشاءاللہ۔ البتہ ایک سنت یہاں پہ سمجھنے کی ہے جس پہ اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، کہ آج کل خطوط میں بسم اللہ کا رواج ختم ہو گیا ہے، بسم اللہ لکھنے کی سنت متروک ہو گئی ہے، اور سنت زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، نہیں ملتا؟ تو بس اب لیکن خطوط کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھو، خطوط کی دو قسمیں ہیں۔ بعض خطوط تو ہیں جو کہ فائل میں لگائے جاتے ہیں، جیسے درخواستیں ہیں، معاہدے ہیں، عقود ہیں، معاملات ہیں، یا اہم خطوط ہیں دینی یا دنیاوی یا سرکاری، جو کہ پڑھنے کے بعد محفوظ کیے جاتے ہیں، پھینکے نہیں جاتے۔ اس طرح کے خطوط میں بسم اللہ لکھنا سنت ہے، اور آپ لوگ جو درخواستیں دیتے ہیں وہ بھی فائل میں لگتی ہیں عام طور پر، تو جو درخواستیں فائل میں لگیں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ دوسری قسم خطوط کی وہ ہے جو کہ محفوظ نہیں کیے جاتے، پڑھ کر پھینک دیے جاتے ہیں، کنڈی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں یا کہیں اور کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، تو اس میں چونکہ بسم اللہ لکھنے میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، اس بنا پر وہاں زبانی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور زبانی بسم اللہ پڑھنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تحریر کے شروع میں اگر زبانی پڑھ لے اور نہ لکھے تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ مکتوب الیہ کو بھی بدگمانی سے بچانا چاہیے۔ جب بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہوگی تو کیا کہ دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے طالب علم ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں، اور بسم اللہ بھی نہیں لکھی، تو اس کے شبہ کو زائل کرنے کے لیے یا تو بسم اللہ کا جو اعداد ہے 786 وہ لکھیں، ان کا لکھنا بلا کراہت جائز ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اچھا، یا پھر بسم ہی سبحانہ لکھ دیں، یا بسم ہی تعالی لکھ دیں، یا بسم الکریم لکھ دیں، ان سب کے اندر لفظ اللہ نہیں ہے، ضمیر سے کام چل رہا ہے۔ جو علامات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اور اللہ کے نام لے کر شروع کرنے کی، اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ چونکہ شادی کارڈوں میں بعض لوگ کتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ دیتے ہیں، پھر نحمد ہو و نصلی علی رسول کی، پھر حضور کی حدیث بھی لکھ دیتے ہیں کہ النکاح من سنتی، لکھتے بعض لوگ۔ اب یہ وہ کنڈی کی ٹوکری میں جاتا ہے، شادی ہوتے ہی کوئی بھی اس کو اپنے گھر میں حفاظت سے نہیں رکھتا، وہ سب کے سب پھینک دیے جاتے ہیں، تو اس میں بڑی بے ادبی کی بات ہے، بے حرمتی کی بات ہے۔ یہ ایک کتاب سے الگ بات ہو گئی جو بسم اللہ سے متعلق تھی، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
اپنی آپ نے کوئی کاپی بنائی ہو، کوئی ڈائری بنائی ہو، کوئی تقریر لکھنے کے لیے آپ نے کوئی کاپی رکھی ہو، تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھی. پھر اس کے بعد مصنف نے الحمدللہ سے کتاب کو شروع فرمایا. اس کی بھی 3 وجہ ہیں. ایک وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ بسم اللہ تو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے. اصل قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے تو بس یہ مصنف نے بھی اس پر عمل کرتے ہوئے کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی. دوسری وجہ یہی ہے کہ حدیث شریف مشہور و معروف ہے کہ کل امر ذیبان لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی مشہور حدیث ہے جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا الحمد راس الشکری ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ. الحمدللہ شکر کا سر ہے. سر سے مراد ہے سردار. شکر کا سردار الحمدللہ کہنا ہے. اور جس شخص نے بندے کا شکر ادا نہ کیا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جس نے الحمدللہ نہ کہا. معلوم الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا ہوتا ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے الحمدللہ سے کتاب کو شروع کیا. یعنی بندے پر کوئی نعمت متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اور بندے کا بھی شکر ادا کرے، اس کو بھی شکریہ کہے، جزاک اللہ کہے. کتاب کا شروع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ہیں. ہر آدمی کتاب لکھنے کے لائق نہیں ہوتا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں. تو جب یہ عظیم الشان نعمت ہے تو اس کے شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے الحمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا اور اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے الحمدللہ کے بارے میں ایک عجیب روایت ذکر فرمائی ہے جو حضرت نواس بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک گم ہو گئی. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر اللہ پاک نے میری اونٹنی واپس لوٹا دی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اللہ پاک نے وہ اونٹنی واپس لوٹا دی اور واپس مل گئی. تو آپ نے الحمدللہ کہا. آپ نے جو اس کے جواب میں الحمدللہ کہا تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ شاید حضور نماز پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے یا پھر حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول گئے. لہذا عرض کیا حضور آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اونٹنی واپس مل گئی تو میں الحمدللہ کا اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو شکر تو آپ نے ادا کیا نہیں. آپ نے الحمدللہ تو کہا تھا میں نے. تب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ الحمدللہ کہنے سے بھی شکر ادا ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹی بڑی نعمت ملنے پر ہمیشہ عادت ڈالیں الحمدللہ کہنے کی. ٹھیک. اس کے بعد الفتاح والمنان یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. فتح بہت کھولنے والا اور منان بہت احسان کرنے والا. فتح یفتح فتحن سے اور من یمن منن سے ہے یہ. اور فتح کے لغوی معنی تو یہی ہے بہت کھولنے والا. مراد فیصلہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ بہت فیصلے کرنے والے ہیں اور بہت احسان کرنے والے ہیں. ذی الطول والفضل والاحسان. ذی معنی والا. طول کے کئی معنی آتے ہیں. طول کے معنی قدرت کے بھی آتے ہیں. طول کے معنی غنا کے بھی آتے ہیں. طول کے معنی فراخی اور کشادگی کے بھی آتے ہیں. طول کے کئی معنی آتے ہیں. طول کے معنی قدرت کے بھی آتے ہیں. طول کے معنی غنا اور مالداری کے بھی آتے ہیں. طول کے معنی فراخی اور وسعت کے بھی آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر انہوں نے ذکر فرمایا ہے اور یہ سب معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. جیسے طول کے معنی اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں, اللہ تعالیٰ غنی ہیں, اللہ تعالیٰ فراخی اور وسعت والے ہیں, سب معنی ہو سکتے ہیں. فضل و احسان بالکل ہی واضح ہیں, اس میں کسی تشریح کی انشاءاللہ ضرورت نہیں. الذی من علینا بالایمان کہ جس نے ہم پر احسان فرمایا ایمان دے کر. تو بلا شبہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان میں سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے.
جو اللہ پاک نے ہمارے استحقاق کے بغیر اور ہماری درخواست کے بغیر محض اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو باعمل بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا بندہ باعمل بنتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، اور جتنی نافرمانی کرتا ہے اتنا ہی ناشکرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ عظیم احسان فرمایا ہے تو ہم بھی اس کا حق ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں کہ دن رات اس کی اطاعت میں لگے رہیں، نافرمانی سے بچتے رہیں۔ یہ پڑھنا پڑھانا بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، اسی سے تو ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہو رہی ہیں، دیکھو، اس لیے اس پر بھی شکر ادا کریں۔ وَفَضَّلَ دِينَنَا عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو تمام دینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دین سے مراد اسلام، دین سے مراد اسلام، اور ہم تمام ادیان سے مراد آسمانی شریعتیں۔ تمام آسمانی شریعتوں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ آسمانی شریعتوں میں 4 شریعتیں، 3 شریعتیں مشہور و معروف ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ان تینوں میں افضل دین اسلام ہے جو قرآن کریم ہے۔ وَمَحَا بِحَبِيبِهِ وَخَلِيلِهِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الاوثان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے بندے، اپنے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتوں کی عبادت کو مٹایا۔ محاکمہ نے مٹایا۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں، حبیب، خلیل، عبد، رسول۔ رسول تو سبھی کو معلوم ہے، تو حبیب اور خلیل اور عبد کی تشریح سمجھنے کی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، آپ کے 4 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا حبیب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے، تو حبیب فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے اس کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو حبیب بمعنی محبوب بھی ہو سکتا ہے، حبیب بمعنی محب بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی مراد ہیں یہاں پر، حبیب بمعنی محبوب بھی، حبیب بمعنی محب بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسری صفت ہے خلیل۔ خلیل یہ خلتن سے مشتق ہے، اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ خلیل خلت سے مشتق ہے، اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک اس کے معنی یہ ہے کہ جو غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، غیر اللہ سے ہٹ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اسے کہتے ہیں خلیل۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی محبت ہی نہ ہو، اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں غالب ہو، اور اتنی غالب ہو کہ کسی غیر کی محبت کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آپ نے ذکر فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نیچے ہے یہ حدیث دیکھ لیں نیچے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دوست کی محبت سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا یعنی خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں، اس سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ تو تشریح ہو گئی۔ اب شارحین نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ صفت حبیب افضل ہے یا صفت خلیل افضل ہے، اس میں 3 قول ہیں، اس میں 3 قول ہیں۔
یہاں پر شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ صفت حبیب زیادہ بہتر ہے یا صفت خلیل زیادہ بہتر ہے. تو اس میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ کہ دونوں برابر ہیں، حبیب اور خلیل دونوں برابر ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، حبیب بہتر ہے خلیل سے، صفت حبیب صفت خلیل سے افضل ہے. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. اور دونوں پیغمبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجے کے اعتبار سے افضل ہیں. جو افضل ہیں تو حبیب ہونا افضل ہے، کہ جب حضور کی صفت ہے یہ، تو جب آپ کی ذات افضل ہے تو آپ کی صفت بھی افضل ہے. اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ حبیب خلیل سے افضل ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، صفت خلیل افضل ہے صفت حبیب سے، کیونکہ صفت خلیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جب گنجائش نہیں ہوتی اور حبیب میں ہوتی ہے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ثابت ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. تو یہ محبت تو عام ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان سے بھی حضور کو محبت ہے. اور خلیل اسے کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. پہلی جو حدیث میں نے سنائی ہے اس سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے تیسرا قول یہ ہے کہ صفت خلیل افضل ہے صفت حبیب سے. اس کے بعد تیسری صفت عبد. یہ وہ صفت ہے جو بندے کے اوصاف میں سب سے اعلیٰ صفت ہے اور سب سے اعلیٰ خصلت ہے، سب سے اعلیٰ عادت ہے، جس کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اللہ پاک نے آپ کی نبوت کے ابتدا میں بھی اس صفت کا ذکر فرمایا اور آپ کے زمانے نبوت کے شباب میں بھی اس کا ذکر فرمایا. ابتدا میں دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں عبد کا ذکر فرمایا اور کسی صفت کا ذکر نہیں فرمایا. نہ رسول ہونے کا ذکر کیا، نہ نبی ہونے کا ذکر کیا، نہ حبیب ہونے کا ذکر کیا، بس اللہ پاک نے عبد کا ذکر کیا. معلوم ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے. اگر اس سے اعلیٰ کوئی اور صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے. اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد الاقصیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا. یہاں پر بھی معراج جو ہے آپ کا زبان نبوت کا اعلیٰ مقام ہے. یہ ایسی معراج کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. اس کے شروع میں بھی اللہ پاک نے عبد کا ذکر فرمایا. تو یہ عبدیت اسی سے ہے. عبدیت، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور اس کے اندر اگر عبد ہونے کی صفت ہو تو اسے کہتے ہیں عبدیت. تو یہ مخلوق کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مقام عبدیت ہے، جو سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبدیت کہتے کسے ہیں، تاکہ ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ لینے کی کوشش کریں. ارادہ ہے نہیں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے، میں طریقہ ہی بتا دوں گا انشاءاللہ. وہ کرنے کا کام ہے، بس طلب ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو صفت عبدیت کی روح جو ہے وہ تواضع ہے. سب سے پہلے آدمی کے اندر تواضع آتی ہے، اور تواضع اس کا نام ہے کہ آدمی ساری مخلوق سے فی الحال اپنے آپ کو کم تر سمجھے. اپنے دل میں اپنے آپ کو ساری مخلوق میں سب سے کم سمجھے. پھر آگے مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک مسلمان، دوسرے کفار، تیسرے حیوانات. ہر مسلمان سے تو فی الحال اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، اور ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھے. چاہے ظاہراً اس کا ظاہر دین کے مطابق نہ ہو، داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، انگریزی بال ہیں، پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے، وہ بھی ٹخنے سے نیچے ہے. ہر قسم کے ظاہری طور پر گناہ کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے. پھر بھی یہ حکم ہے کہ اس کو اپنے سے افضل سمجھو، اپنے دل میں اپنے آپ کو اس سے بھی کم تر سمجھو. دوسرے نمبر پہ ہے کفار. تو کفار کو اپنے سے بالمعال افضل سمجھے. بالمعال کا مطلب بھی سمجھ لو.
یعنی انجام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کافر مسلمان سے بہتر ہو جائے، وہ اس طرح کہ کافر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ تو اللہ کا ولی بن گیا، اور یہ جو ہے خدا نہ کرے اس کا انتقال کفر پر ہو جائے، تو کون اچھا ہوا؟ کافر اچھا ہوا، مگر انجام کے اعتبار سے وہ اچھا ہوا، حال کے اعتبار سے نہیں، انجام کے اعتبار سے۔ تو مخلوق کفار سے بھی آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، معالن لا حالن، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں باقی حیوانات۔ تو اس اعتبار سے حیوان افضل ہیں کہ وہ غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے، اور مکلف کے پکڑ کا بھی خطرہ ہے، اور حیوانات کا کیا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں ہو، تو دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے ہی مزے، یعنی آخرت میں انہوں ختم کر دیا جائے گا، بس ختم بس۔ تو یہ تواضع اسے کہتے ہیں بھائی، کہ دل میں آدمی اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی بڑا صاحب کمال ہو، چاہے کیسے ہی صاحب جمال ہو، اور چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اور کیسے ہی دنیا کا بادشاہ ہو، فی الحال اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، یہ تواضع ہے۔ پھر تواضع جب آگے بڑھتی ہے تو پھر ایک درجہ آتا ہے مقام فنا، اسے کہتے ہیں مقام فنا، یعنی اپنے آپ کو اپنے دل میں کمتر سمجھتے پھر وہ مقام فنا پر فائز ہوتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ بھی فنا الفنا۔ فنا الفنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ہستی ہی اپنی نظر میں باقی نہ رہے، اور اپنا متواضع ہونے کا احساس بھی باقی نہ رہے، جسے کہتے ہیں سراپا تواضع اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو ابدیت شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ پھر ابدیت کے بھی اعلیٰ درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، پھر آپ کے صحابہ کرام کو، پھر تابعین کو، تابع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، اولیاء اللہ کو، سلف صالحین کو۔ یہ ہے بھائی، آپ دیکھو کتنا اونچا مقام ہے، جتنا آپ کو مقامی ابدیت اللہ پاک نے دیا، اتنے درجہ بھی کتنا آپ کا بڑھایا، کہ اللہ پاک نے کیسے عجیب و غریب معراج آپ کو عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں آپ کو بلایا، سارے راستے آپ کا اعزاز و اکرام ہوا، عجائبات عالم اللہ پاک نے آپ کو دکھایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، اور پھر اپنی بارگاہ میں اپنے زیارت سے مشرف فرمایا ایک قول کے مطابق۔ تو یہ مقام عبدیت کا صلہ ہے، اسی لیے عبد سے اللہ پاک نے معراج کا شروع کیا، کہ میں نے اپنے بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ تو یہ مقام عبدیت جو ہے بہت اونچا مقام ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن حاصل کرنے سے پہلے میں ایک دو اشعار جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سنا دوں آپ کو، اس سے بھی ابدیت کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ ہاں، وہ لکھ لینا، کام آئیں گے آپ کے اگر لکھ سکو تو۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ دیکھو یہ یعنی تواضع کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بالکل دل و جان سے غلام بن جائے، بندہ بن جائے، بس جو حکم ملے بس وہ کرے، اپنی طرف سے چوچرا نہیں کرے، نہ سستی نہ غفلت نہ لاپرواہی، کچھ نہیں، بس فرمائیے کیا حکم ہے بس، کہ بھائی اس کے سوا کچھ نہ ہو بس۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ ایک تو شعر یہ ہو گیا، دوسرا شعر وہ بھی بڑا پیارا شعر ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، سبحان اللہ۔ مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، تیرا نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھائی اس کو حال بنا کے دکھاؤ، جب تو واہ واہ ہے پھر تو کچھ نہیں ہے، ورنہ زبانی واہ واہ سے کیا ہوگا۔ مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے۔ میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہنا چاہتا، میں حافظ قاری نہیں کہلانا چاہتا، میں علامہ اور کیا کہتے ہیں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس میں تو اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ہستی کو مٹانا چاہتا ہوں، بس کہ میری کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے مجھے خاک میں دبا دو، میری خاک بھی اڑا دو، یعنی مجھے بالکل مٹا دو،
یعنی میں اپنے آپ کو اپنے دل میں بالکل مٹا دوں اور کسی قسم کی شان کا طالب نہ بنوں، تیرے نام پر مٹاؤں، مجھے کیا غرض نشان سے؟ یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے رضا کے لیے مٹایا ہے، اور آپ کے رضا کے خاطر میں نے تواضع، انکساری اور ابدیت اختیار کی ہے۔ مجھے کوئی نام و نشان نہیں چاہیے، مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی بڑائی نہیں چاہیے۔ آخری شعر بھائی، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، ہو کو اتنا بڑا، ہو کو اتنا بڑا کہ ہو رہے تو نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 شعر ہو گئے، وہی تواضع کے متعلق ہیں یہ 3 شعر۔ چلو بھائی، اس کے بعد جو صفت ہے وہ ہے رسول کی۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اصل طریقہ تو وہی جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ بھئی یہ جتنی بھی باطن کے اوصاف ہیں اور باطن کے اچھے اخلاق ہیں، یہ صحبت سے آتے ہیں بھئی، یہ کتابوں سے نہیں آتے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہ شعر تو بہت مشہور ہے مگر ہے بڑا سبق آموز۔ دین سے مراد عمل ہے بھئی، دین سے مراد یہ عمل ہے کہ کتابوں سے اور وعظوں سے اور تقریروں سے انسان کے اندر عمل نہیں آتا، عمل آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ تو اصل طریقہ تو وہی ہے کہ اہل تواضع کی صحبت میں بیٹھنے سے تواضع آتی ہے۔ اور اگر کسی کو کسی کی صحبت میسر نہ ہو تو پھر 3 باتیں کل میں نے بیان کی تھی نا، اس کے بدل کے طور پر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کریں، بزرگوں کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں، اکابر کی حکایات کا مطالعہ کریں، اور چوتھا عمل ہے گڑ گڑا کے دعا کریں، کیونکہ یہ بھی جیسے ظاہری اعمال کی توفیق بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نہیں ہو سکتی، باطن کے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صفت عبدیت میں سے کچھ حصہ عطا فرما، یا اللہ تواضع اور انکساری میرے قلب میں پیدا فرما، سارے اچھے اخلاق میرے دل میں پیدا فرما، میری بد اخلاقیوں کو دور فرما، اور اپنے خزانے غیب سے یہ دولتیں مجھ کو عطا فرما۔ چوتھی صفت رسول کی ہے، وہ سبھی کو معلوم ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئی کتاب ہو، مثالیں میں نے ابھی بیان کر دی، اور نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نئی کتاب نہ ہو، پہلے ہی کسی کتاب کی وہ تبلیغ اور تعلیم کرنے والے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الاوثان، اوثان وثن کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں بت کو۔ وخصو بالمعجزۃ والسنن المستمرۃ لا تعقب الازمان، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخصوص فرمایا ہے معجزے کے ساتھ اور دائمی سنتوں کے ساتھ، زمانے کے آگے پیچھے آنے کے ساتھ۔ تو معجزے سے مراد ہے قرآن کریم، معجزے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، اس لیے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے زمانے تک خاص تھے، ان کے بعد وہ ختم ہو گئے، جیسے ان کی شریعتیں بھی بعد میں ختم ہو گئیں، ایسے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ حضور کی شریعت بھی قیامت تک رہنے والی ہے، اور اس میں قرآن کریم آپ کا ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا۔ تو آپ کا یہ معجزہ ہے قرآن کریم، اور سنن مستمرہ سے دائمی سنتیں اور احادیث طیبہ مراد ہیں۔ سنن مستمرہ سے مراد آپ کی دائمی سنتیں اور آپ کی احادیثیں، کیونکہ یہ بھی قیامت تک رہنے والی ہیں۔ آج بھی 1400 سال کے بعد آپ کی ساری سنتیں اور احادیث محفوظ ہیں، اسی طرح قیامت تک یہ محفوظ رہیں گی۔ تعاقب کہتے ہیں آگے پیچھے آنے کو، ازمان زمن کی جمع ہے، زمن کہتے ہیں زمانے کو، مراد دن رات کا آنا، مراد یہ قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اور ہر ایک کی اولاد پر۔ مختلف الملوان، جب تک دن رات آتے جاتے رہیں، جب تک دن رات آتے جاتے رہیں۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام مصنفین سے ہٹ کر، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مصنفین سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کو بھی شامل فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ نیچے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ صلو علی انبیاء اللہ ورسلہ،
فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ، یہ حدیث اس پر عمل کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے درود کے اندر حضور کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی شامل فرمایا ہے اور ہر ایک کی آل کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ملعون کا تسنیہ ہے، ملعون کہتے ہیں دن کو، تو دن اور رات اس سے مراد ہیں، اور دن اور رات کے اختلاف سے مراد ہے جب تک دن رات آتے جاتے رہیں، یعنی جب تک دنیا باقی رہے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کاملہ نازل ہو۔ وما تکررت حکمہ و ذکر و تعاقب الجدیدان، اور حکمت سے مراد ہے سنت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، اور ذکر سے مراد ذکر سنت۔ لہذا جب تک دن رات آگے پیچھے آتے رہیں اور آپ کی سنتیں اور آپ کی ذکر مبارک بار بار ہوتا رہے، یعنی ہمیشہ آپ کی سنتوں کا تذکرہ رہے اور ہمیشہ آپ کا ذکر مبارک رہے جب تک دنیا باقی رہے۔ جدیدان سے مراد جدید کا تسنیہ، جدید سے مراد ہے دن، تو ہر دن ہر رات جدید ہے، اس لیے ان کو جدیدان کہتے ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ، اب یہاں سے کتاب کا وہ یہاں سے اما بعد سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور نیز یہ کہ میں نے یہ کتاب کس طرح مرتب کی ہے، کس کتاب سے میں نے اس کو مختصر کی ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ تو سب سے پہلے اما بعد فرمایا، تو اما بعد کیوں فرمایا؟ اس کی بھی کیا کہتے ہیں 3 وجہ ہیں، اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد فرماتے تھے، اس لیے مصنف نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد اما بعد فرمایا۔ دوسرے، جو خطوط انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اما بعد فرمایا، کیونکہ 4 قول ہیں اما بعد کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اما بعد کہا، دوسرا قول یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اما بعد کہا، تیسرے حضرت ایوب علیہ السلام نے، چوتھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فبی ہداہ مقتدی ہے نا قرآن شریف میں، فبی ہداہ مقتدی۔ تیسرے یہ ہے کہ مصنفین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ جتنے بھی مصنفین کتابیں آپ نے پڑھی ہیں سب میں خطبے میں آخر میں اما بعد آتا ہے نا، کہیں اما بعد کہیں بعدو، لیکن بعدو آتا ہے بہرحال۔ تو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تو چونکہ مصنف بھی یہ کتاب لکھ رہے ہیں اس لیے دیگر مصنفین کی کتابوں پر اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اما بعد فرمایا۔ اس کے بعد قرآن حدیث شریف کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتاب میں اجمالاً ہے، شرح سے اس کی آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ حدیث شریف، اچھا حدیث شریف کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو علم اصول حدیث اس کے تابع، جب مطبوع کی تعریف ہوگی تو تابع کی بھی وہی تعریف ہو جائے گی، اس لیے الگ سے اصول حدیث کی تعریف فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مطبوع کی فضیلت کافی ہے تابع کی فضیلت کے لیے۔ تو اس وجہ سے علم حدیث سب سے افضل ہے کہ یہ قرآن کریم کی شرح ہے، اور قرآن شریف سب سے افضل ہے، لہذا حدیث شریف بھی سب سے افضل ہے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی، سمجھ میں آ گئی سب کے؟ دوسرے، یہ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کا بیان ہوتا ہے، اور آپ کے ذات اقدس سب سے افضل، لہذا حدیث شریف سب سے افضل۔ تو کیسی آسان کوئی مشکل لگ رہا ہے آپ کو سمجھنے میں؟ آسان ہے سب باتیں۔ تیسری یہ کہ یہ حدیث شریف ایسی ہے کہ نہ اس کے بغیر فقہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن شریف سمجھ میں آ سکتا ہے، لہذا تیسری وجہ اس کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے بھی ضروری اور فقہ کے سمجھنے کے لیے بھی ضروری، جب ضروری تو یہ ان سے افضل ہے، اس لیے 3 وجہ ہو گئی اس کے افضل ہونے کی۔ کتاب میں یہ اس کا ذکر اجمالاً ہے، دیکھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اختصرت من کتاب الارشاد، میں نے اس کو الارشاد سے مختصر کیا ہے، جس کو میں نے مختصر کیا علوم الحدیث سے، یعنی الارشاد کو میں نے مختصر کیا علوم الحدیث سے۔ علوم الحدیث کو مقدمہ ابن الصلاح کہتے ہیں۔ اب آگے مصنف نے
علامہ ابن الصلاح کا پورا نام مع کنیت اور القاب کے ذکر فرمایا ہے۔ شیخ، امام، حافظ، متقن، یہ چار تو لقب ہیں بھائی، یہ علامہ ابن الصلاح کے چار لقب ذکر کیے انہوں نے۔ ابو عمرو یہ ان کی کنیت ہے، عثمان ان کا نام مبارک ہے، اور عبد الرحمن ان کے والد کا نام ہے۔ ان کے والد کی ایک کنیت مشہور ہے، ابن الصلاح، ابن الصلاح، یہ انہی کنیت ہے ان کے والد کی، یہ کنیت ہے ابن الصلاح۔ لہذا اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ لیا ہے ارشاد کی صورت میں، پھر اس کی تلخیص کی ہے تقریب النووی کی شکل میں، یہ ہو گیا خلاصہ۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں میں اس کتاب کے لکھنے میں اختصار سے کام لوں گا انشاءاللہ تعالی، مقصود میں خلل ڈالے بغیر، اور میں کوشش کروں گا کہ عبارت زیادہ سے زیادہ واضح کروں۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے بھئی، یعنی میں اس ارشاد سے جو خلاصہ لکھ رہا ہوں تقریب النووی، اس میں 3 باتوں کا اہتمام کروں گا۔ نمبر 1 اس کو مختصر کروں گا، نمبر 2 میں عبارت اس کی بہت واضح اور عام فہم کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو کتاب کا مقصود ہے وہ پوری طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ 3 باتیں ہیں، تینوں باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی ابھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ ذات اقدس پر جو کہ کریم ہے، میرا بھروسہ ہے، اعتماد کے معنی بھروسہ، اور ویل تفویض، اور انہی کے یہ سارا معاملہ حوالے ہے، والاستناد، استناد کے معنی بھروسے کے آتے ہیں، اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ یہ بھی انہوں نے تعلیم دے دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دیکھو بھائی توجہ دیں بھائی، سو تو نہیں رہے، وہ اہم بات حضرت متوجہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرے جس میں ہمارا پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی بھر میں نہ جانے کتنے ہی کام ہمارے دین و دنیا کے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں بھی بہت سے جمے ہوئے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، اور ایسا بنوں گا، ویسا بنوں گا، تو بھائی ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ لہذا مصنف نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم جو بھی اہم کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، پھر محنت کرو، اور گڑ گڑا کے دعا مانگو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو چاروں باتیں یاد رکھیں بھائی، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اہم۔ لہذا جو اہم کام بھی آپ کرنا چاہو، سب سے پہلے تو اپنے دل میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو کہ اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگا، وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں تفویض۔ تفویض کے معنی آتے ہیں سپرد کرنا، کہ اپنا کام اللہ کے حوالے کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، جسے توکل کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے استناد کا لفظ استعمال فرمایا، اعتماد کا لفظ استعمال فرمایا اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پاک علیہ السلام بے کافی نے عبدہ فرمایا انہوں نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، حق تعالیٰ شانوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ اس کے بعد پھر خوب محنت بھی کرو۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے بھائی، کبھی سمجھو کہ بھائی توکل کر لیا تو بس سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، توکل اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ لہذا جو جائز اسباب ہیں وہ اختیار کرو، جس میں محنت اور جد و جہد شرط ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ پاک ہی کرنے والے ہیں، میرا انہیں پر بھروسہ، یا اللہ آپ اس کو آسان کر دیجئے، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ اچھا، ایک تو صفت عبدیت بیان فرمائی ہے مصنف نے، وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف کی 3 قسمیں، حدیث شریف کی 3 قسمیں، صحیح، حسن، ضعیف۔ اب اس کی 2 وجہ اثر مصنف نے بیان تدریب الراوی میں بیان کی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ 2 وجہیں اس کے وجہ اثر 2 ہیں۔ 3 قسمیں کیوں ہیں حدیث کی، 4 قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تو ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق سے بیان فرمایا۔ مصنف نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، شرح نخبہ میں آپ نے 4 قسمیں پڑھی ہیں، صحیح، حسن لذاتی، حسن لغیری، اور ضعیف۔
لیکن مصنف نے یہاں 3 قسمیں بیان ہے، اس کی وجہ اثر بھی نیچے بیان کی گئی۔ ایک وجہ اثر تو یہ کہ حدیث کی 2 قسمیں ہوں گی، 2 حل سے خارج، یا تو حدیث مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی۔ حدیث یا تو مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی۔ اگر حدیث مقبول ہوگی تو پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو من کل وجہ اوصاف قبول اس کے اندر پائے جائیں گے یا نہیں پائے جائیں گے۔ اگر من کل وجہ اوصاف قبول پائے جائیں تو نہیں، یہ دوسری میں خلط ہو گیا بھائی، یا تو اعلیٰ درجے کے اوصاف کمال اس کے اندر پائے جائیں گے یا ادنا درجے کے اوصاف کمال پائے جائیں گے یا کچھ بھی نہیں پایا جائے گا، دونوں میں سے کوئی قسم بھی نہیں پائی جائے گی۔ پھر سمجھ توجہ دیں بھائی، وہ پہلے میں زیادہ خلط ملط ہو گیا۔ 2 وجہ اثر بیان فرمائیں۔ پہلی وجہ اثر یا تو حدیث مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی۔ اگر مقبول ہوگی تو یا تو اس کے اندر اعلیٰ درجے کے اوصاف قبول پائے جائیں گے یا ادنا درجے کے اوصاف قبول پائے جائیں گے۔ اگر اعلیٰ درجے کے پائے جائیں تو وہ حدیث صحیح ہے، ادنا درجے کے پائے جائیں تو وہ حدیث حسن ہے، اور اگر کسی درجے بھی ادنا درجے کے اوصاف قبول بھی نہیں پائے جائیں تو پھر وہ غیر مقبول ہے، جس کو مردود بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں حدیث ضعیف آتی ہے۔ آگیا سمجھ میں؟ یہ پہلی وجہ اثر ہے۔ اور دوسری وجہ اثر یہ کہ یا تو حدیث من کل وجہ قوی ہوگی یا من کل وجہ غیر قوی ہوگی، یا من وجہ قوی ہوگی من وجہ غیر قوی ہوگی۔ اب من کل وجہ قوی ہے تو صحیح ہے، من کل وجہ غیر قوی ہے تو ضعیف، من وجہ قوی من وجہ غیر قوی ہے تو وہ حسن۔ آ گیا سمجھ میں؟ دوبارہ سمجھ لو بھائی، دوسری وجہ اثر یہ ہے کہ یہ حدیث من کل وجہ قوی ہوگی، یہ من کل وجہ غیر قوی ہوگی، یہ من وجہ قوی ہوگی من وجہ غیر قوی ہوگی۔ اول جو ہے وہ حدیث صحیح، دوسری حدیث ضعیف، تیسری حدیث حسن۔ بس یہ 3 درجے ہو گئے، 3 وجہ، بس یہاں تک سبق ہے آج۔